بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سود اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑی اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے افسوس ہو تو سمجھو تم ایمان والے ہو۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی صحبت، نمبر 3 جاہلوں سے بحث۔ 2 گھوٹ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا میں واحد معبود ہوں جس سے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے۔ کون ہے جو مجھ سے بنا اجازت کسی کی سفارش کرے؟ میں اگلے پچھلے تمام حالات کو جانتا ہوں۔ کوئی شخص علم کی اتنی ہی جانکاری لے سکتا ہے جتنا میں چاہوں۔ میرا اقتدار تمام آسمانوں اور زمین پر قائم ہے اور نہ میں ان کی نگرانی کرتے ہوئے تھکتا ہوں، کیونکہ میں ہی سب سے بلند اور سب سے عظیم ہوں۔ شیطان کی 6 کمزوریاں۔ شیطان نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے امتی کی 6 کاموں سے میں بہت پریشان ہوں۔ نمبر 1 جب وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2 ملاقات کے بعد وہ لوگ مصافحہ ہاتھ ملایا کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 5 یہ آپ کا نام سنتے ہی فوراً درود پاک پڑھنے لگتے ہیں۔ نمبر 6 ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کچھ باتیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 1 اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا۔ نمبر 2 دل میں بغض رکھنا۔ نمبر 3 مہمانوں کو دیکھ کر منہ بنانا۔ نمبر 4 اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا۔ نمبر 5 ماں باپ کی عقل کو کوسنا۔ نمبر 6 نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ نمبر 7 دسترخوان پر باتیں کرنا۔ نمبر 8 کھڑے ہو کر پانی پینا۔ نمبر 9 وضو کے حالات میں کفر کے الفاظ کہنا۔ نمبر 10 والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ سبھی کو بتائیں آپ کی وجہ سے کسی کی نماز صحیح ہو جائے۔ نمبر 1 نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2 نماز میں جب قیام پر کھڑے ہوں تو نظریں سجدے کی جگہ رکھو، کیونکہ ہمیں اسی زمین میں جانا ہے۔ نمبر 3 جب رکوع کرو تو پاؤں دیکھو، کیونکہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ نمبر 4 جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت دیکھو کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہو گئی۔ نمبر 5 اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے کہ میری جھولی اب بھی خالی ہے۔ جنتی عورت اور جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 1 گوشت کھانا۔ نمبر 2 خوشبو سونگھنا۔
نمبر 3 کثرت سے غسل کرنا۔ نمبر 4 صوتی کپڑا پہننا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا۔ نمبر 2 سوتے وقت سرما لگانا۔ نمبر 3 سبز جار کو دیکھنا۔ نمبر 4 صاف جگہ بیٹھنا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 فضول باتوں سے پرہیز۔ نمبر 2 دانت صاف رکھنا۔ نمبر 3 صالحین کی مجلس۔ نمبر 4 علماؤں کی صحبت۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 تہجد کی نماز۔ نمبر 2 استغفار کی کثرت۔ نمبر 3 صدقہ کی کثرت۔ نمبر 4 ذکر کی کثرت۔ نماز پڑھنے والوں کو اللہ کبھی بے روزگار نہیں رہنے دیتا، انہیں ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس انسان کے پاس نماز کی دولت ہے وہ دنیا کے سب سے امیروں میں سے امیر انسان ہے۔ دنیا سے بات کرنے کے لیے فون کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ سے بات کرنے کے لیے نماز کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔